أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ سیما اور ساچن، تم کیا جانو کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعبدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے عزیز غیور پاکستانیوں اور غیور ہندوستانی ماؤں، بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلے 1 سال سے کراچی سے ایک عورت جس کا نام سیما ہے، وہ اپنے 4 بچوں کو لے کر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، جس کا شوہر حیدر، جس کا پورا نام غلام حیدر ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے سعودی عرب روزی کمانے کے لیے گیا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں کراچی میں اس کی بیوی سیما نے اس کا گھر بیچا اور بچوں کو لے کر ایک ہندوستانی نوجوان بدبخت ساچن کے پاس چلی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے دبئی گئی، دبئی کے بعد وہ نیپال گئی، اور نیپال میں اس نے غیر قانونی ہندوستان کا بارڈر کراس کیا اور وہ بچوں کو لے کر ہندوستان ساچن کے پاس چلی گئی، جو کہ ایک انتہائی نامناسب قدم اٹھایا اس نے۔ اور میں تمام ہندوستانیوں سے، خاص طور پر ساچن سے بھی یہ کہوں گا، جو کہ ایک شکیل قلب انسان ہے، جو کہ غلام حیدر کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس کو طلاق دے دی تھی، اور وہ 4 سال سے پاکستان نہیں آیا، 4 سال ہو گئے اس کو گئے ہوئے۔ عجیب قسم کی وہ بکواس کر رہا ہے کہ اس کو 4 سال بچوں کی فکر نہیں رہی، اب اس کو بچوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ ساچن جو ہے اپنی صفائی میں یہ بیان دے رہا ہے۔ اول تو اس نے ایسا کیا نہیں، اگر کیا بھی ہے تو تم جانتے ہو کہ وہ وہاں پر محنت مزدوری کرتا تھا۔ اگر وہ سال کے بعد بھی آئے تو کم از کم 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو اس کا ٹکٹ کا خرچہ لگ جاتا، پھر وہ 2-3 مہینے رہتا، پھر جو اس نے کوئی 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا تھا وہ بھی اس کا نقصان ہوتا۔ تو وہ اگر 4 سال نہیں آیا تو یہ کوئی اس کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں، یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے، اور اس کے لیے عزت کا مقام ہے۔ اس نے یہی سوچا ہوگا کہ میں جو ٹکٹ ڈالر پہ پیسے خرچ کرنے ہیں، واپسی پر میں نے جا کے جو 2 مہینے وہاں پہ رہ کے جو میں نے خرچ کرنے ہیں، تو میں وہ بھی پیسے بچا لوں، تاکہ کل میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ پیسے اس کے بچوں کے کام آ جاتے۔ میں غلام حیدر بھائی سے یہی کہوں گا کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ الحق ہے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ہندوستان کے لوگوں سے، خاص طور پر ہندوستانی عوام سے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے اس سیما کے اقتدام کو بالکل پسند نہیں کیا، اور اس کو آج تک کوئی ویڈیو ایسا نہیں میری نظر میں گزرا جس میں انہوں نے سیما کو کسی نے اپریشیٹ کیا ہو۔ سب اس کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، اور میں پوری پاکستانی عوام کو اور ہندوستانی عوام سے گزارش کروں گا
کہ آپ پروٹیسٹ کریں اور سیما کو بچوں سمیت اپنے شوہر حیدر کے پاس بھیجیں۔ یہ ایک شکیل قلب انسان ہے جس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے اور اس کا شوہر ایک دوسرے ملک میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے روزی کما رہا ہے، اس نے اس کے لیے پریشانی کا سبب بنا یہ ساچن۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ اپنے ملک سے باہر اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے مستقبل کے لیے جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں، یہ ریاست مشاقہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسلامک ٹرمنالوجی میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے شامل ہوتے ہیں یہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا خاص رحم فرماتا ہے، اور جو ان لوگوں کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں وہ ظالم ہے اور اللہ پاک کے عذاب کے مستحق ہیں۔ میں ساچن سے ایک بات کہوں گا کہ وہ ایک مرد ہوتے ہوئے اس نے یہ کتنا غلط قدم اٹھایا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک دفعہ راولپنڈی کے ایک بازار میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، وہاں کا بہت مشہور بازار ہے۔ تو جب میں وہاں پر بیٹھا چائے پی رہا تھا تو ایک وین آ کے وہاں پر رکی، اور ڈرائیور نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی پیچھے سے ایک سکوٹر والا آدمی جو ہے وہ دروازے میں آ کے ٹکرا گیا، کیونکہ ڈرائیور نے جو دروازہ کھولا تھا وہ شیشے میں دیکھے بغیر کھولا تھا۔ میں یہ سب واقعہ دیکھ رہا تھا۔ جس کا سکوٹر جو دروازے کے ساتھ ٹکرایا، اس نے کہا کہ کیا جھولی میں بیٹھ کے سیکھتے رہے ہو؟ کچھ نامناسب الفاظ تھے، شاید کہ وہ دروازے میں لگنے کی وجہ سے گر گیا تھا اور اس نے پریشانی میں یہ الفاظ کہہ دیے۔ اتنے میں ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر ایک سواری بیٹھی تھی، 3-4 لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرنٹ سیٹ سے بھی ایک نوجوان لڑکا نیچے اترا، اور پیچھے والی دروازے سے بھی 3-4 لڑکے پیچھے اترے۔ تو جیسے ہی وہ پیچھے اترے اور گاڑی کے پیچھے سے ہو کے اس آدمی کو مارنے کے لیے جا رہے تھے، تو میں نے پیچھے سے ان کو آواز دی۔ میں نے کہا بھائی صاحب بات سنیں، مرد آدمی مرد کو بے عزت کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ کیونکہ میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، جسی طرح انہوں نے میری طرف مڑ کے دیکھا، انہوں نے اسی قدم سے وہ واپس جا کر وین میں بیٹھ گئے اور اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ ہوتی ہے مردانگی، کہ میری بات اس کے دل پر لگی کہ مرد ہو کر تو مرد کو بے عزت کرتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ مرد تو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ مرد بھی ایسی حرکت نہ کرے۔ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اس کی، ساچن کی۔ اور میں تمام ہندوستانیوں سے یہ گزارش کروں گا، ایک سوال پوچھوں گا، اگر وہی سیما کوئی ہندو لڑکی ہوتی اور اپنے 4 بچے لے کر وہ پاکستان آ جاتی، تو آپ تمام ہندوستانی سوچیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ کیا 4 بچوں کی ماں ایسا قدم اٹھاتے اچھی لگتی ہے، جس نے اپنے شوہر کا نہیں سوچا کہ وہ پردیس میں ہمارے لیے رزق روزگار کما رہا ہے اور ہم اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ اصل بات اس کے پیچھے ایک کہانی یہ بھی ہے کہ یہ سارا جو کام ہوا ہے یہ صرف ہندوستانی فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر یہ لوگ جو قدامت پرست لوگ ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس فلم یا ڈرامے سے کچھ سبق سیکھنے کی بجائے یہ اس کا اثر لے لیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں کوئی فلم وغیرہ دیکھتے تھے، کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھتے تھے، تو ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا ان ڈراموں میں یہ صرف فنکشنز ہوتی ہیں، یہ فرضی طور پر انہوں نے کہانی بنائی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو جیسے ہی آپ نے دیکھنا ہے اسی وقت اس بھول جانا ہے۔ یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے، فرضی کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے
کچھ لوگ اپنے شعور میں ان فلموں اور ڈراموں کے کردار کو اپنے شعور میں بٹھا لیتے ہیں اس کو. اگر فلم دیکھنے کے بعد آپ اپنے زندگی کو اسی طرح نارمل سمجھیں اور اس کا اثر نہ لیں اور اس کو بھول جائیں تو ایسا کبھی بھی انسان قدم نہیں اٹھاتا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی شاہ رخ خان کی کوئی فلم آتی ہے تو اس میں جو وہ کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے نوجوان لڑکے بھی ویسے کپڑے پہننے شروع کر دیتے ہیں, یا کوئی ہیئر سٹائل آتا ہے تو اسی طرح کا ہیئر سٹائل بناتے ہیں, یا کوئی ڈائلاگ ایسا ہوتا ہے وہ تو انہوں نے وقتی طور پر آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہ ڈائلاگ بولتے ہیں, تو ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے ہیں اور وہ اثر لے لیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولا جٹ فلم جب پاکستان میں آئی تھی تو جب لوگ مولا جٹ کا ایک کردار تھا تو اکثر گاؤں دیہاتوں کے لوگ, ان پڑھ لوگ اس مولا جٹ فلم سے اثر لے لیتے تھے اور اکثر وہ پولیس والوں سے بدتمیزی کرتے تھے. لہذا یہ صرف میرے مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان بھارتی فلموں کا اثر ہے اور پاکستانی ڈراموں کا اثر ہے کہ جو بجائے کہ ان سے سبق حاصل کرنے کے اپنی زندگیوں کو بہتر گزارنے سے ان ڈراموں سے سبق سیکھیں, نہ کہ جو کچھ ان فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے سامعین اسی کو کر گزریں. لہذا میں تمام ہندوستانیوں سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی آپ پرامن پورا ٹیسٹ کریں, عدالت کو مجبور کریں کہ وہ سیما ساچن جو 4 بچوں کو لے کر آئی ہے, وہ معصوم بچے ہیں, ان بچوں کو پھر یہاں تک کہ ان بچوں کو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگوائے گئے, ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگوائے گئے, ان کا اسلام مذہب چینج کر کے ان کو ہندو بنایا گیا. وہ تو معصوم بچے ہیں, ان کو تو جس طرف لگائیں گے وہ لگ جائیں گے. کل کو جب ان کو ہوش آئے گا, ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری حقیقت کیا ہے, آخر وہ مسلمان کے بچے ہیں, اپنے باپ سے ملیں گے, اسلام کے بارے میں جانیں گے اور ہو سکتا ہے وہ پھر مسلمان ہو جائیں. لہذا میں بھارت کی عدالت سے اور وہ اے پی سنگھ جو بیوقوف آدمی اس عورت کے پیچھے اس نے بھی پاگلوں والا کردار کیا, بجائے کہ اس کو سمجھانے کے, اس کو واپس بھیجنے کے, اس نے ایک عاشق کا رول ادا کیا اور غلام حیدر کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کی. میں بھارت کی تمام ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بھائیوں سے اور بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں اور ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سیما ساچن جیسی لڑکیوں کو آپ کب تک سپورٹ کریں گے؟ وہ جس معاشرے میں گئی ہے, ہم اس معاشرے کو جانتے ہیں, وہاں کے لوگ بہت نرم دل ہیں, ہندوستانی بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے باپ دادا بھی ہندوستانی تھے اور وہ بھی ہمیں بچپن کی باتیں سنایا کرتے تھے کہ ہمارے بچپن کے دوست ہندو تھے اور بہت باپردار لوگ تھے, بڑے ایک دوسرے کی عزت کرنے والے تھے. کوئی بھی معاشرہ بہو بیٹیوں کے اس طرح گھر سے بھاگنے کے اوپر خوش نہیں ہوتا, اور غالباً ایسا ہی ہے. ہندوستان میں بھی کئی محترم خواتین ہیں جو اس کو واپس بھجوانا چاہتی ہیں اور وہ بہت ناراض ہو رہی ہیں سیما اور ساچن کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کیا حرکت کی ہے. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وہاں پہ پروٹیسٹ بھی کیا. آستھا ماں جی سے بھی خاص طور پہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر سیما ساچن کو بہت سمجھایا اور سیما ساچن کے اس عمل کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا. کیا ہندوستان کی بیٹیاں اثر لیں گی سیما ساچن کے اس قدم سے کہ سیما ساچن بچوں کو لے کے ہندوستان چلی گئی ہے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اٹھ پٹانگ, بے حیائی اور بے شرمی وہاں پر پھیلا رہی ہے؟ تو میرا ہندوستان کی اپنی
ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے اس اقدام سے آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سکھائیں گے؟ کیا یہ ہندوستان کی تہذیب تھی؟ کیا ہندوستان میں ماں بہنوں بیٹیوں کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا وہاں کے نوجوان دوسروں کی بہو بیٹیوں پر اس طرح کے اپنا حق جتاتے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت کو پاکستان سے بھگا کر وہ ہندوستان لے کر گیا، اور ایک شادی شدہ عورت جو غلام حیدر کی منکوہہ ہے اس کو طلاق بھی نہیں ہوئی، نہ ہی اس کا پاس کوئی طلاق کا ثبوت ہے، اور اوپر سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ حیدر بھائی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں قوموں کے لیے ایک انتہائی شرم کی بات ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سیما ساچن کوئی ہندوستانی ہندو لڑکی ہوتی اور وہ بچوں کو لے کر پاکستان آ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ اس کو بھی کبھی بھی پسند نہ کرتے، اور نہ ہی عدالت اور قانون اس کی مدد کرتا۔ لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سب اپنے ضمیر سے سوچیں، غلام حیدر کو اپنا بھائی سمجھ کر، اپنا بیٹا سمجھ کر، اپنا سمجھ کر سوچیں، اور اس سیما ساچن کو اپنی بہو بیٹی سمجھ کر سوچیں کہ اگر کوئی ہندوستان کے کوئی بہو بیٹی کوئی ایسا کام کرے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا۔ لہذا میں تمام ہندوستانیوں سے، وکلاء حضرات سے، اور خاص طور پر اے پی سنگھ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ سیما ساچن کو سمجھائیں اور سیما کو واپس پاکستان بھیجیں۔ اور میں وہاں کی اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کرتا ہوں، میں جناب مودی جی سے گزارش کرتا ہوں، راہل گاندھی جی سے گزارش کرتا ہوں، اور وہاں کی خواتین تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ سیما ساچن کو بچوں سمیت پاکستان واپس بھجوا دیں۔ قانون سے، عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ وہ عورت ذات ہے، نادان ہے، غلطی کر بیٹھی ہے، اور معاف کرنے والے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہماری درخواست پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کے اوپر آپ کا احسان ہوگا، ہندوستان کی ہماری بہنیں بیٹیاں، ان کو بھی سبق ملے گا، نہ کہ اگر اس کو ادھر حوصلہ افزائی ملی اور اس کو وہاں پر نیشنلٹی ملی، اسے وہاں پر رہنے کا موقع ملا، اس کو دیکھ کر ہماری دوسری ہندوستانی بہنیں بھی ایسا قدم اٹھائیں گی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا اس کے بعد ایک ہندوستان کی ایک لڑکی بھی اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کے پاکستان آ گئی تھی، یہاں پر وہ ناردن ایریا میں اس نے شادی کی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے جو سیما ساچن نے بغیر ویزے کے نیپال کی سرحد کراس کی اور بھارت میں چلی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگین جرم ہے جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور خاص طور پر اس مسئلے کو اپنے گھر کا مسئلہ سمجھیں، سب اس کو اپنی بہن، بیٹی، بہو سمجھیں، اس کو سمجھائیں تاکہ اس کا دل سیدھے راستے پر چلے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جب چاہوں جس کا دل ٹیڑھا کر دوں، جس کا دل سیدھا کر دوں۔ اصل میں ہمارے یہاں پر معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ ہم بیٹیوں کے اوپر، جب وہ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، ماں باپ کے پاس ہوتی ہیں، بہنوں بھائیوں کے پاس ہوتی ہیں، تو ان کو اتنا گھر میں دبایا جاتا ہے کہ جب وہ شادی ہو جاتی ہیں اور ان کو تھوڑی سی کوئی آزادی مل جاتی ہے یا کچھ خوشحالی آ جاتی ہے گھر میں، تو پھر وہ اس طرح کے قدم اٹھاتی ہیں۔ اگر غلام حیدر بھائی سعودیہ میں نہ جاتے، ادھر کراچی میں ہی ہوتے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتے، گھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس ڈیلی آتے،
تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ سیما کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر بھارت چلی گئی، کیونکہ انتہائی ایک شرمناک کام سر انجام دیا اس نے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سیما کو اس کو بچوں سمیت اس کے شوہر کے پاس بھیج دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں تمام پاکستانی اور ہندوستانی بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں جو کہ بعد میں ماں باپ، بہنوں بھائیوں، خاندان اور ملک کے لیے بھی شرم اور بے عزتی کا باعث بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اما بعد، پاکستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔